نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر کے ہاں کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور کچھ لوگ سن کے طبیعت اداس ہو جاتی ہے اور کسی اور جگہ پہ نہیں، زنا ہو رہا ہے طبیعت پریشان نہیں ہوتی، زانی کو زنا سے توبہ کرانے کے لیے 4 قدم اٹھا کے چلنا، ان سے بات کرنا گوارا نہیں ہے، چور کو چوری سے توبہ کرانے کی ہمت نہیں ہے، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، شرابی کے دروازے پر جانے کے لیے اس شخص کے پاؤں کانپتے ہیں جو کہتا ہے غریب نواز تو اللہ ہے۔ کس نے کہا ہے غریب نواز اللہ ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ یہ غریب نواز کس چیز کا لفظ ہے؟ غریب کو نوازنے والا۔ غریب نواز کیوں نہ کہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرید تھا، عرض کی حضور یہ اجمیر کا رہنے والا تھا، حضور میری فصل حکمران نے اٹھا لیا ہے جو یہاں کا کرندہ ہے، اس نے کہا ہے حاکم دہلی جب تک نہیں لے کے دے گا تیری فصل تجھے نہیں ملے گی، حضور کرم فرمائے۔ آپ کا مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں جو ہے، اور ان کا مرید شمس الدین التمش حکمران دہلی ہے، آپ ان کو کہیں کہ وہ مجھے لکھوا دیں تاکہ میری فصل مجھے مل جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ۔ آپ نے اس کا قیام کرایا اور ساتھ ہی پھر چل پڑے۔ کہاں اجمیر کہاں دہلی، پیدل سفر کے ساتھ وہاں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے پیر کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا، خاطر تواضع کی، تو حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا قطب الدین میں آیا اس لیے ہوں، یہ مرید ہے اور اس کا کام کرانا ہے، حاکم وقت سے جو ہے نا وہ رکا لکھوانا ہے۔ حضور آپ کسی کو بھیج دیتے، آپ رکا بھیج دیتے، آپ نے اتنا لمبا طویل سفر کیا۔ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے دین کا سبق ہے، کسی ضرورت مند دکھی انسان کے ساتھ چل کر اس کا کام کرنا عبادت ہے۔ میں تو عبادت کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، میں عبادت کرنے آیا ہوں۔ اللہ حضرت بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی وقت میں آ گئے، فرمایا حضور بندہ غلام حاضر ہے۔ اسی وقت گئے اور اپنے مرید شمس الدین التمش کے پاس، وہ خود اب پیر مرید کے پاس چل کے جا رہا ہے، اگر آرڈر دیتے تو بادشاہ چلا آتا، بادشاہ چلا آتا، وہ خط لکھوا دیا، اس کا کام۔ وہ غریب نوازی کہتے کس کو ہے؟ وہ ظالم تجھے کیا پتا، تیرے کردار سے لوگ تف تف کرتے ہیں، وقت کا مفتی ہو اور زنا کاری کرتا ہو، اخبار کی زینت بنے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز کہنا برداشت نہ کیا، ماننا برداشت نہ کیا، کہ یہ بھی کفر ہے وہ بھی کفر ہے، اور انہوں نے کہا کسی کو غوث اعظم کہنا کفر ہے، انہوں نے کہا کسی کو امام اعظم کہنا کفر ہے، انہوں نے کہا فاروق اعظم کہنا کفر ہے، انہی لوگوں نے کہا صدیق اکبر کہنا کفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ او بھائی یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اگر غریب نواز شرک ہے، وہ غریب کو نوازو، غریب نوازو تم، کہا اللہ نے منع کیا ہے؟ بندے سخی ہیں، اللہ سخی نہیں ہے؟ بندے سنتے ہیں، خدا نہیں سنتا، بندے دیکھتے ہیں، خدا نہیں دیکھتا، بندے مدد کرتے ہیں، خدا نہیں مدد کرتا۔ یہی غریب نواز کے منکر کوئی ریال کا محتاج ہے، کوئی ڈالروں کا محتاج ہے، بھیک مانگتے ہیں اپنے ادارے چلانے کے لیے، وہاں ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ شرک ہے۔ جب خواجہ غریب نواز مخلوق خدا پر رحم کرتے ہیں، مخلوق خدا پر ترس کرتے ہیں، ان کی غریب نوازی کے لیے یہ انداز اپناتے ہیں، واہ 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 واہ، بزرگوں نے دین کی خدمت کی، ان کی خدمت کرنا گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے ریال لوٹے، ڈالر لوٹے، چمچہ گیری کی، انگریز کی چاپلوسی کی، تو یہ جائز ہے ان کے لیے۔ کمال ہے بھائی، سنو لوگو،
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی. کسی کے ذہن میں آ جائے ہمارے نبی حضرت، صحابہ بھی حضرت ہوئے، اعلیٰ حضرت تو نہ ہوئے، لیکن احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت ہو گئے، یہ بھی چڑ بن گئی ہے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے حضرات سے اعلیٰ تھے. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے حضرات سے، مشائخ سے، علماء سے، صلحاء سے آپ کا مقام و مرتبہ اعلیٰ تھا. دنیا نے کہا آپ اعلیٰ حضرت ہیں. ارے امام اعظم کے ہوتے ہوئے باقی بھی امام کافی تھے، مگر آپ سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے آپ کو امام اعظم کہا گیا. ارے فیصلہ حق دینے والے بڑے تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب کا فیصلے کی نوعیت بڑی اعلیٰ تھی، اس لیے اس کو فاروق اعظم کہا گیا. سچ بولنے والے بڑے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی بھی قرآن نے دی ہے، اس لیے وہ صدیق اکبر ٹھہرے. وہ اپنے دور کے حضور کے غلاموں میں کیونکہ سچے زیادہ تھے، اس لیے وہ صدیق اکبر ٹھہرے. ورنہ یوں کہو صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ نبی سے بھی بڑے ہو گئے. او بھائی نہیں، نبی سے کیا مقابلہ. نبی کے غلاموں میں اس دور حاضر میں جو سب سے بڑا سچا تھا، یہ خوبی آپ پر جو ہے زیادہ واضح تھی، اس لیے اس خوبی میں آپ متصف ہو گئے. جو عمر بن خطاب کی فاروق اعظم بننے میں خوبی زیادہ تھی، اس میں وہ ممتاز ہو گئے. اور حضرت عثمان کی جو خوبی غنا میں تھی، وہ حضرت عثمان غنی بن گئے. حیدر کرار شیر خدا، اور جو ان کی داستان ہے شجاعت کی، وہ شجاعت کے میدان میں سب سے آگے تھے، تو وہ شیر خدا بن گئے. اللہ اکبر. تو حضور خواجہ معین الدین کی طبیعت میں درد مندوں کا درد تھا، غریبوں کی ہمدردی کرنے والا تھا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے والا تھا، اور ان کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے ان کی حاجات کو پوری کرنے والا تھا. لوگوں نے کہہ دیا کہ حضور غریب نواز ہے. تجھے کیا چڑ ہے؟ تیرا لنگر خانہ بھی نہیں ہے، بلکہ تو لنگر کے لیے مانگتا ہے. ان کے لنگر میں اتنا وسیع مخلوق تناول کرتی تھی کہ دسترخوان لگتے تھے. ان کا کردار اعلیٰ تھا. حضرت ہارون رشید فرماتے ہیں میں جتنا عرصہ رہا نا، جتنا حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں جتنا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہا، میں ایک دفعہ کی آپ کا غصہ نہیں دیکھا، مگر ایک موقع پر غصہ دیکھا. وہ غصہ یہ دیکھا تھا کہ برائی دیکھ کر آپ غصہ کرتے تھے.